لڑکیاں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام تنویر، آپ دیکھ رہے ہیں تنویر اسلامک وائس چینل۔ آپ سب کا خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے متعلق، لہٰذا آپ پوری ویڈیو دیکھیے۔ میرے دوستو، حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اسی لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، اس لیے یہ میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی۔ مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حنہ اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور محبت و پیار سے اس کو چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو بہت ہی متاثر کیا۔ اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قراروں کی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت حنہ کی مدت حمل جب پوری ہو گئی تو ولادت کا وقت آ پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حضرت حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیسے کرے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا غیبی آواز سے ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے پروردگار، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ میرے دوستو، سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ یہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی بلند اور عبادت گزار کے ہیں۔ بشر بن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعض دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم ابھی شیرخوار ہی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی اس خاندان کو قدرت الہیہ نے ایسے خصائص سے نوازا جو دیگر خاندانوں میں مفقود تھے، موجود نہیں تھے۔ جیسا کہ مسجد کی خدمت مرد کرتے تھے، لیکن اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ماں نے جب ان کو جنم دیا تو انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر مسجد بیت المقدس لے گئی اور بندوں کے حوالے کر دیا، جو وہاں عبادت الہی اور خدمت مسجد وغیرہ کے لیے ہمیشہ وقف و مقیم رہتے تھے۔ یہ بچی چونکہ ان کے امام و پیشوا کی بیٹی تھی، لہٰذا اس کے متعلق سب جھگڑے کہ میں اس کا کفیل بنوں گا۔ تو اگرچہ مفسرین نے اسی طرح ذکر کیا ہے، مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریم نے مریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے زمانے کے بعد اور بچپن کی پرورش کے بعد ان لوگوں کے حوالے کیا ہوگا۔ خیر، مریم نے مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا تو اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون اس کی پرورش و کفالت کرے گا۔ ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنہا اس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے اور مزید بنا وہ بچی کے خالو بھی تھے، تو اس لیے ان کی خواہش و کوشش تھی کہ میں اس کا حقدار بنوں۔ مگر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور آپ بھی قرآن اندازی میں شریک ہوں۔ تو آخرکار سب قرآن اندازی پر متفق ہوئے اور تیر و قسمت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف جھکی اور ان کے نام سے قرہ نکل گیا، اور چونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لیے بہتر ہوا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور زکریہ اس کے کفیل بنے۔
محقق عالم دین حضرت مولانا محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب حجرہ منتخب کیا اور اس میں ان کا قیام طے پایا۔ گزشتہ زمانے میں گرجاؤں اور کلیساؤں میں عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کچھ بلندی پر حجرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے منتظمین، خدام اور معتکف حضرات رہا کرتے تھے۔ انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں سیدہ مریم بھی معتکف تھی۔ وہ تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتی۔ رات کو حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں اپنے گھر لاتے اور وہ اپنی خالہ کے گھر رات بسر کرتی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بھی سیدنا زکریہ علیہ السلام سیدہ مریم کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مسجد کی ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی جس میں کوئی اور مریم کے سوا داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ اس میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتی۔ بقیہ اوقات عبادت الہی میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کے احوال اور عمدہ صفات و کرامتوں کا بھی لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریہ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے اور دوسرے رزق پاتے۔ سردیوں میں گرمی کا پھل اور گرمیوں میں سردی کا پھل پاتے تو آپ پوچھتے، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اپنی اولاد کے لیے خواہش نے جنم لیا۔ اگرچہ آپ انتہائی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے تو تب فرمان الہی ہے کہ زکریہ نے کہا، اے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے یوں دعا کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پھل و رزق عطا کرتی ہے، تو مجھے بھی اولاد سے نواز، اگرچہ اس کا زمانہ نہیں ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو اولاد سے نوازا۔ میرے دوستو، دین اسلام میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو صدیقہ، ولیہ، سیدہ، نساء العالمین وغیرہ سے جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ناقابل معافی جرم ہے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور قرآن شخصیات کی گستاخی بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ میرے دوستو، اوپر بیان کیے گئے ساری واقعات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ خاتون تھی اور پاک دامن تھی۔ ان کو خداوند قدوس نے اپنے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنانے کے لیے چن لیا تھا، اور قرآن کریم و حدیث صحیحہ کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی ان کے خاندان سے مافوق الفطرت واقعات ظہور پذیر ہونے شروع ہو گئے تھے، جو قوانین الہیہ کے برعکس تھے، اور ان واقعات میں قدرت الہیہ کا ظہور تھا۔ میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔